بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کے پہلے شعر کی تشریح ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک، جتنی دنیائیں ہیں سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا اے خدا اے خدا۔ یہ پہلا شعر ہے۔ اس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کا تذکرہ کرتا ہے، اور ان تخلیقات میں سب سے بڑی تخلیق زمین ہے اور آسمان ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ اے میرے خالق و مالک، یہ زمین و آسمان اور ان سے آگے جتنے بھی جہان ہیں یہ سب تیرے ہی تخلیق کرتا ہے، اور ان کی تخلیق میں تیری قدرت کاملہ کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اے میرے رب، تو اپنی ذات و صفات میں اور اپنی قدرت کاملہ میں سب سے جدا اور منفرد ہے۔ اور دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے، ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ و گل کھلیں سینہ و سنگ سے، گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے خالق و مالک، یہ تیری قدرت کا کرشمہ ہے کہ ہر صبح جو ہے وہ ایک نئے انداز سے اور نئی رونق کے ساتھ اور نئی خوبصورتی کے ساتھ طلوع ہوتی ہے۔ یہ بھی تیری قدرت کاملہ اور تیری ربوبیت کی واضح نشانی ہے۔ اور اس کے بعد شاعر کہتا ہے کہ سب سے بڑھ کر تو بات یہ ہے کہ تو وہ خدا ہے، وہ خالق ہے تو، کہ جس نے پتھر کے سینے میں پھول اور سبزے کو اگا دیا ہے۔ یہ تیری ہی قدرت ہے، تیرے سوا اور کسی میں اتنی طاقت اور ہمت اور قدرت نہیں ہے کہ وہ پتھر کے سینے میں سبز اور پھول اگا سکے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ اے میرے رب، تیری اس عظیم تر تخلیقات کو دیکھنے کے بعد کائنات میں ہر طرف تیری تعریف، تیری حمد و ثنا، تیری مدحت کے چرچے اور بول بالا ہے۔ ہر ایک شخص کی زبان پر تیری ہی تعریف اور تیری ہی توصیف ہے۔ اور وہ شخص جو تیری محبت میں گرفتار ہوا اور تیری محبت میں تڑپتا رہا، اور اس نے تجھے پانے کی کوشش کی، اور اے میرے خالق وہ تجھ سے لو لگا بیٹھا، تو اسے مل گیا۔ جس نے تجھے پانے کی کوشش کی اسے تو مل گیا، اور اے میرے خدا، جس نے تجھ سے صراط مستقیم کی دعا کی، جس نے تجھ سے ہدایت کی دعا کی، تو نے اس کو ہدایت دی، تو اس کا رہنما اور رہبر، اور تو اس کے لیے ہادی اور مہدی بن گیا۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے ان دونوں اشعار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تیسرا شعر ہے۔ ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا اے خدا اے خدا۔ یہ تیسرا بند ہے۔ تو اس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف، توصیف اور مدحت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات بے شمار ہیں، لیکن ان تخلیقات میں سے ایک تخلیق اللہ تعالیٰ نے ستارے کو پیدا کیا۔ وہ ستارہ جس کو ہم رات کے اوقات میں آسمان پر دیکھتے ہیں کہ وہ چمکتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ دیکھنے میں وہ بظاہر ایک چھوٹا سا ستارہ لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس کا مطالعہ کریں، معائنہ کریں، جائزہ لیں، تو اس میں بے شمار تخلیقات موجود ہیں، بے شمار مخلوقات موجود ہیں اس ستارے کے اندر، اس میں کئی کہکشائیں ہیں۔
اس میں کئی سورج چاند ہیں۔ تو اس کے علاوہ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستارے کو بھی پیدا کیا، اور ستارے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بھی روشنی کے مینار بنایا۔ سورج دن کے وقت انسانوں کو روشنی مہیا کرتا ہے، اور چاند رات کے اوقات میں اپنی ٹھنڈی میٹھی میٹھی روشنی انسانیت اور زمین والوں کو فراہم کرتا ہے۔ تو یہ دونوں جو تخلیقات ہیں اور مخلوقات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے انسانیت پر، کہ اس نے ان چیزوں کو پیدا کیا انسان کے فائدے کے لیے۔ اور اس کے بعد شاعر کہتا ہے کہ پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زبان، کہ پتھر جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کرتی ہے، اس کی تعریف و توصیف بیان کرتی ہے۔ تو اس پیرائے میں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ پتھروں کو بھی تو نے زبان عطا کر دی ہے، وہ بھی تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اور اس میں اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پتھروں نے بول کر گواہی دی تھی کہ اے پیغمبر آپ نبی ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جانور، آدمی، یہ سبھی جتنی بھی مخلوقات ہیں، خواہ وہ شعور والی ہوں یا شعور سے عاری ہوں، تمام کی تمام مخلوقات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرا خدا جو ہے وہ سب سے منفرد اور سب سے جدا ہے۔ اور چوتھا شعر ہے، سونپ کر منصب آدمیت مجھے، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے، خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، ہے یہی التجا اے خدا اے خدا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ سب سے پہلے اس نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، اس نے مجھے انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد مجھے اس نے اپنی خلافت عطا کی۔ دراصل در حقیقت ان اشعار میں بھی وہی قرآن پاک کی جو آیات کا مفہوم ہے انہی کی طرف شاعر اشارہ کرنا چاہتا ہے، اور اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنا چاہتا ہے کہ اے میرے مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اشرف المخلوقات پیدا کیا اور اپنی خلافت مجھے عطا کی۔ اور اس وقت فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ اے خالق و مالک تیری تعریف بیان کرنے کے لیے ہم کیا کام ہیں، یہ جس مخلوق کو تو عناصر اربع سے مرکب کر کے تخلیق کر رہا ہے، یہ زمین میں جا کر دنگ اور فساد کریں گے، خون بہائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس شکر کو اس انداز میں بیان کروں کہ تو مجھے اپنی عبادت کا اور شکر ادا کرنے کا جو ہے نا وہ شوق عطا فرما، اور میں سجدہ کرتے ہوئے تیری شکر گزاری کرتے ہوئے زندگی بسر کر دوں۔ اور میرا جی چاہتا ہے کہ میری دعا ہے کہ میں ہر وقت تیرے سامنے عاجزی اور انکساری کرتا رہوں، تیرے دربار میں جھکا رہوں، تیری حمد و ثنا بیان کرتا رہوں، اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹتے ہوئے اس دنیا سے کوچ کر جاؤں۔